کسی بھی شے کی افادیت اس کے اس حصے میں چھپی ہوتی ہے جہاں پر کچھ بھی موجود نہیں ہوتا، یعنی غیب چیزوں کی افادیت بڑھاتی ہے۔ جیسے کہ پیالہ، اس کا وہ حصہ جہاں کچھ نہیں ہے وہیں تو پانی ٹھہرتا ہے۔ مگر آج ہم دیکھنا چاہتے ہیں غیب کو نہیں، عدم کو۔ عدم کہتے ہیں کچھ نہیں کو، مگر آج ہم یہ سوال پوچھنے والے ہیں کہ کچھ نہیں کیوں نہیں ہے؟ کائنات موجود کیوں ہے؟ بہار کیوں ہے؟ پہاڑ کیوں ہے؟ زندگی کیوں ہے؟ آپ اور میں کیوں ہیں؟ ہم پہلے والے لوگوں کو کیوں جانتے ہیں؟ ان سب سوالوں کے ساتھ آج ہم ایک تھوڑا سا سفر کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ عدم کیوں نہیں ہے۔ عدم آپ جانتے ہیں نا، کچھ نہیں کو کہتے ہیں۔ تو آج بھائی تین الفاظ بہت استعمال ہوں گے: وجود یعنی موجود زمان و مکان کے اندر، غیب وہ موجود جو ابھی ہونے والا ہے، اور اس پر ہم کئی اقوال احمد جاوید صاحب کے رکھیں گے کہ غیب جو ہے وہ وجود کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ہم عموماً غیب کو عدم سمجھتے ہیں، یعنی ایبسنس از ناٹ ایکول ٹو نتھنگنیس۔ غیب موجود کی ضرورت ہے، موجود غیب کی تحویل میں ہے، موجود ایک بلبلہ ہے جو ناموجود کی کئی کائناتوں میں سے ابھر کے آیا ہے۔ اور بلکہ جاوید صاحب کی وہ بڑی اور اہم بات کہ جناب جو کچھ نہیں ہے وہ ہر جگہ ہے، جو ہے وہ کہیں کہیں ہے۔ تو خیر ہم ابھی یہ دیکھیں گے کہ یہ کہیں کہیں کی بغاوت کیوں ہوئی ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ اس بحث کو بہت کم مذہبی رکھوں، لیکن کیونکہ مذہبی لوگوں نے اور مذاہب کی بہت اہم رائے ہے موجودگی پر، تو اس کو ہم رکھیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ آج حدیث قدسی کی طرف رجوع کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں چھپا ہوا خزانہ ہوں، میں نے چاہا کہ چاہا جاؤں۔ یعنی کہ یہ کائنات میں جو یہ موجودگی کا ڈسیزن ہے، یہ جو اس کی ایگزسٹنس ہے، یا جو مینیفیسٹیشن آف ریئلٹی ہے، یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ اور یہیں سے ہم جائیں گے لیبنیز کی طرف کہ اس نے کہا کہ یہ بہترین پاسبل ورلڈ ہے، یعنی لا تعداد کائناتوں میں خدا نے یہ سوچا کہ یہ کائنات بہتر ہے، اس لیے اسے بننا چاہیے۔ اس کے جیسے کوئی بھی خالق کوئی چیز بناتا ہے تو اس کی افادیت سمجھتا ہے کہ اس کو غیب میں نہیں ہونا چاہیے، اسے موجود میں ہونا چاہیے، اسے عدم میں نہیں ہونا چاہیے، اسے دنیا میں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی شے بنانے سے پہلے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اس کا ہونا ضروری ہے۔ تو ایسے ہی خدا کیونکہ علیم الحکیم ہے، سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، تو اس نے اپنے علم کے مطابق اس کائنات کو غیب، یا اس وقت ہم کہہ لیں اس کائنات کو عدم میں نہیں رہنے دیا، نتھنگنیس میں نہیں رہنے دیا، مگر اس کو موجودگی کے سپرد کیا، اس میں تغیر ڈالا، اس میں رنگ ڈالے، اور اس کو پیور پریزنس کے سپرد کر دیا۔ تو یہ بہت اہم سوال ہے، اور یونانی فلسفی یہ بات جانتے تھے، وہ تو بار بار پوچھتے تھے اونلی نتھنگ کین کم فرام نتھنگ، جس کا جواب آج بھی اگر کسی ملحد کو دینا پڑے تو اتنی موٹی کتاب لکھ دے گا اس سوال کو ٹیکل کرنے کے لیے کہ بھئی کچھ نہیں سے تو کچھ نہیں آ سکتا ہے، یعنی کچھ ہے جس سے کچھ آ رہا ہے۔ آپ اس کو دوبارہ مذہبی سطح پر جا کے دیکھیں تو آدم کو بھی مٹی سے بنایا گیا، یعنی مٹی پہلے موجود ہے، اس سے آدم بنا، یعنی کوئی شے پہلے کی شے سے پہلے موجود ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ پھر وہ سوال آ جائے گا پھر سب سے پہلے کیا ہے، تو اس کو بھی ہم آج دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی صرف میں نے پریمبل سیٹ کیا ہے، اور اس بات پہ جانے سے پہلے کہ وہ جو ہم انفینائٹ ریگریس کہتے ہیں کہ خدا سے پہلے کیا تھا، اگر خدا ہی تھا تو اس سے پہلے کیا تھا، تو اس کو کہیں تو روکنا ہوتا ہے۔ تو مجھے کسی آدمی نے کہا بھائی وہاں آپ خدا ہی کیوں رکھتے ہیں؟ تو اس سے میں نے عرض کی کہ یار چوہے کا کردار رکھ کے دیکھا ہے، وہ اتنی معنی خیز کائنات نہیں بنا سکتا۔ یہ درخت رکھ کے دیکھا ہے، وہ جانور نہیں بنا سکتا جو اس درخت کو کھاتے ہیں۔ یعنی ہمیں کوئی ایسا کیریکٹر یا اینٹی رکھنی ہے جو تمام چیزوں کے بارے میں علم رکھتا ہو، تمام چیزوں کو جوڑ سکے، نٹنگ پاور ہو ان تمام اشیاء کی جو بکھری پڑی ہیں، وہ وحدت دے اس کثرت کو جس کو ہم زندگی یا کائنات یا دنیا کہتے ہیں۔ تو یہ آج ہمارا سوال ہے بھائی۔ لیکن ایک بات تو مذہبی سطح پر جب ہم شروع کریں گے، آگے ہم غیر مذہبی دلائل بھی رکھیں گے، سائنسی دلائل بھی رکھیں گے، لیکن وہ یہ ہے کہ وجود عدم سے بہتر ہے، یعنی وجود خیر ہے اور عدم شر ہے۔ یعنی اگر ہم یہ سوچیں کہ خدا نے کائنات کو تخلیق کیا ہے تو اس نے اس کی موجودگی کو افضل جانا اس کی غیر موجودگی سے۔ تو پھر میں وہ بات واضح کرتا چاہوں کہ بھائی یہاں پہ آپ نے غیب اور عدم کو مکس اپ نہیں کرنا، کیونکہ ہندوازم کی ایک سکول میں غیب کی 5 قسمیں ہیں، تو غیب اور عدم برابر نہیں ہوتے۔ غیب ہوتا ہے کہ ابھی ابھرنے والا ہے، موجود غیب کی تحویل میں ہوتا ہے، غیب موجود کو ممکن بناتا ہے، غیب موجود کا کانٹینٹ مہیا کرتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہندوازم میں غیب کی بھی 5 قسمیں ہیں کہ شے ابھی بنی ہی نہیں، شے بن گئی، اور یا یہ اگر میں چھپا لوں تو آپ کہیں گے بھائی ابھی وہ یہاں تھا اب نہیں ہے، پھر اگر یہ ٹوٹ جائے تو پھر یہ غیب کے سپرد ہو جائے گا۔
تو یہ تو ہو گیا غیب. ہم کہہ رہے ہیں نتھنگنیس, عدم, کچھ نہیں, کہ بھائی وہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اس پر مجھے کال یاد آ رہا ہے ہنری برگساں کا کہ موجود عدم پر فتح کا اعلان ہے. یعنی موجود عدم کی چادر میں لگنے والا ایسا داغ ہے جس کے اوپر سب کی نگاہ رک گئی ہے اور عدم کی اہمیت ختم کر دی گئی ہے. مگر یہ سوال عام اٹھتا ہے دوبارہ کہ اگر یہ خیر ہے تو پھر اس میں چھوٹے چھوٹے شر کی پاکٹس کیوں ہیں؟ وہ موجود کے ہی شیڈز ہیں. آپ یہ سوچئے کہ اگر ایک ایسی کائنات میں ہم زندہ ہوتے جس میں شر نہ ہوتا, جس کو اقبال کہتے ہیں مزی اندر جہان کور ذوقی کہ جزداں دارد و شیطانہ دارد, ایسی کائنات میں کیا رہنا جہاں خدا ہے اور ابلیس نہیں ہے, شیطان نہیں ہے. تو پھر ہمارے ملحد دوست یا کریٹیکل تھنکر یا سکیپٹیکلز یہ کہتے ہیں یار یہ کیا پریزن آف ہیپینس ہے؟ یعنی اگر ہمیں بہار جبر بن جاتی, آنکھیں خزاں دیکھنے کو ترستی, برائی جو ہے وہ نیکی کی فادیت بڑھاتی ہے, اگلی نیس ہمیں رجوع کرنے کا موقع دیتی ہے حسن کی طرف, ٹھیک ہے نا, چھپ بیٹھے رہو تو کھڑے ہونے کا دل چاہتا ہے نا. تو یہ چیزیں اپنی اپوزنگ فورسز کی صورت میں, ورنہ تو کائنات ایسا منوٹنس, وہ کوئی ایسا قید خانہ ہوتا کیوبیکلز کا بنا ہوا اور اس میں ہم بیٹھے دیکھے جا رہے ہوتے, کوئی حیرت ہی نہ ہوتی. تو ایک یہ بہت ہی اہم بات ہے جو میں نے کہا میں آپ کے آگے رکھوں. اچھا, اس میں کچھ اہم بات ہم سائنسی سطح پہ رکھیں تو سائنسدانوں میں بھی کئی ایسے نام ہیں جو اس مسئلے کے آگے اتنے بے بس ہوئے کہ انہوں نے کہا کائنات اٹرنل ہے, اور اس میں گلیلیو اور نیوٹن جیسے بڑے نام بھی ہے کہ یار اس کو تخلیق کا کیا کہنا. پھر وہ نیا سوال پیدا ہو جائے گا کہ تخلیق کرنے والے کو کس نے بنایا, یا یہ پھر سوال پیدا ہو جائے گا وہ پرائمری مادہ کیا ہے جس سے مطلب کہ پودا بھی بن گیا اور ہوا بھی بن گئی, یعنی جس سے الیکٹران کی بھی کچھ سمجھ ہمیں آ جائے, پتھر کی بھی آ جائے. پتھر بھی تو الیکٹران سے بنا ہے مگر وہ اتنا سخت ہے, اور وہ جو اس کا فنڈامنٹل پارٹیکل ہے وہ بالکل 99% خالی ہے. تو بڑے بڑے سائنسدانوں نے اس سوال سے بچنے کے لیے یہ کہا کہ بھائی یہ اٹرنلی ایسے ہی موجود ہے, یہ ایک دم موجود میں نہیں آئی. مگر پھر جارج لیمیٹر جیسے لوگ آئے جن کو میں ویسے بھی جنہوں نے بگ بینگ تھیوری دی, تو انہوں نے کہا نہیں, اس کی انسٹنٹ بگننگ ہوئی ہے. تاریخ میں ماضی میں ایک مقام آیا جب وقت بھی نہیں تھا اور وقت بھی شروع ہوا اور مقام بھی ایکسپینشن کے زون میں داخل ہو گئے. اور پھر یہ تھیوری جو ہے وہ بہت قریبی رہی کرسچن سکول آف تھاٹ کی, اور یہ ان کی کیا ہم کہیں گے ایک آفیشیل تھیوری آف کریشن کے طور پر بھی ایکسیپٹ کی گئی. اور وہیں سے جا کے وہ جو بائبل کا ورس ہے لیٹ دیر بی لائٹ کی والی بات جو ہے انہوں نے اسی بگ بینگ سے جوڑی اور کہا یار یہ دیکھو دونوں میچ ہو رہی ہیں. کچھ نہیں تھا, عدم تھا, مگر علیم الحکیم نے فیصلہ کیا کہ عدم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ موجودگی غیر موجودگی سے بہتر ہے, غیر موجودگی شر ہے, موجودگی خیر ہے. چیزیں جب بھی آتی ہیں وہ اپنی افادیت ساتھ لاتی ہیں. موجود ہونا, کائنات میں ایک دوسرے کو دیکھ لینا بہت عام ہے. ایک بالکل یہ فوراً بات ذہن میں آئی ہے, بھائی سوچئے کائنات جتنی بھی بری ہو جائے, کتنی بھی ایول ہو جائے, کتنی بھی اس میں ایررز آ جائیں, مگر ایک بات تو ہے ہم نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا, ہم نے ایک دوسرے کے خلاف چلیں احتجاج بھی ریکارڈ کرا لیا, اور ہم نے اپنے اپنے محبوب دیکھ لیے. جیسے مجھے جن سے محبت ہے میں ان کا چہرہ ذہن میں لاتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار کیا کمال ہے زندگی کا کہ میں نے ان شخصیات کو دیکھا, میں نے ان کے ساتھ وقت گزارا. تو وہاں سے پھر محسوس ہوتا ہے جیسے موجودگی خیر ہے اور کچھ نہیں کو نہیں ہونا چاہیے تھا, اور کائنات کو موجود ہونا چاہیے تھا تاکہ ہم وہ تجربہ حاصل کر لیتے. تو ایک وہ بھی اہم بات ہے کہ کائنات ہمیں پیدا کرتی ہے تاکہ ہم کائنات کو رہنے کے لائق بنائیں, اسے آبزرو کریں. تو ایک لوپ چل اٹھتا ہے جس میں میں کائنات ہمیں پیدا کرتی ہے, ہم کائنات کو دیکھ کے رہنے کا آبزرور افیکٹ کی طرح اس کو رہنے کے لائق بنا رہے ہوتے ہیں. یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے. مگر اسی لوپ کو ماضی میں بھی دیکھا گیا جب میتھیکل فگر جو ہے اوروبورس کو وہ سامنے رکھا گیا, وہ سانپ جو اپنی ہی دم کھا رہا ہے, تو وہ بہت عرصے تک سینٹرل تھیوری آف کریشن رہا یہ بات کرنے کے لیے, یا پھر اس سوال سے بچنے کے لیے کہ نتھنگنیس, عدم کیوں نہیں ہے یا کچھ نہیں کیوں نہیں ہے. تو وہ پھر اسی طرف لوگ لے کے گئے کہ یار یہ کائنات ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے, اس سانپ کو دیکھو اپنی دم کھاتا ہے, پھر آگے بڑھتا ہے, پھر پیدا ہو جاتا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ان گریٹ کویسچن سے ہم بچ سکیں جو بار بار انسانی ذہن کو روکیں اور ترقی کا ہم سفر شروع کریں. اور اگر آپ کو اسی سمبل کو پڑھنا ہو جس میں سانپ اپنی ٹیل کھا رہا ہے تو وہاں پہ جارڈن پیٹرسن کی کتاب میپس آف میننگ ہے, اس کو آپ ضرور دیکھیے گا.
آج جو ہم موضوع ڈسکس کیے چلے جا رہے ہیں کہ بھائی کچھ کیوں ہے، موجودگی کیوں ہے، کائنات مینیفیسٹڈ کیوں ہے، آپ اور میں کیوں آئے زندگی میں، اندھیرا کیوں نہیں ہے، تو اس کے پیچھے جو بڑی وجہ ہے بھائی وہ یہ کتاب ہے وائی ڈز دا ورلڈ ایگزسٹ بائی جم ہالٹ. اور انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ سوال اٹھایا اور مختلف فلسفیوں، مذہبی لوگوں، سائنسدانوں کی طرف سے بات رکھی کہ یار اس بات کو ایک جگہ مرتب کریں کہ اس سوال پہ نہیں جاتے کیسے بنی، سوال یہ ہے بنی ہی کیوں، مادہ کیوں ہے، اور یہ موجودگی کا فیصلہ کس نے کیا، کس سے یہ لگا کہ ہونا نہ ہونے سے بہت زیادہ بہتر ہے. مگر یہاں پر نفسیاتی سطح پر بھی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات کا ہونا اچھا نہیں ہے. شوپنہائر اس میں بڑا نام ہے، مطلب جب آپ جانتے تو ہیں کہ ان کا تصور ول نے نہ جانے اقبال تک متاثر آ کے کیا خودی میں کہ کائنات ہم سے بے نیاز ہو کے ہمیں روندے چلی جا رہی ہے اور وہ ہماری آہیں نہیں سن سکتی، اسے ان قبروں سے فرق نہیں پڑتا، وہ ان کو پھر اگلے ٹیلوں کے نیچے دبا کے رکھ دے گی. تو شوپنہائر ہمیں ایک مخصوص انداز کی افسردگی یا ایک کیا کہیں گے گلٹ دیتے ہیں کہ موجودگی جیسے گلٹ ہے. اداسی کہنا بھی بہت چھوٹا لفظ ہے نا، اداسی تو آپ یہ سی ایس لوئس کی کتاب سے پڑھ سکتے ہیں کہ اداسی کیا ہے، یا وہ اونامونو کی کتاب سے پڑھ سکتے ہیں، مگر شوپنہائر تو گلٹ دیتا ہے کہ یار میرے رونے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کائنات کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں کہ میں آہ کرتا ہوں یا میں واہ کرتا ہوں. تو اسی لیے یہ جو شوپنہائر ہیں یہ بدھسٹ اسکول سے بہت امپریس بھی تھے، ان سے بہت زیادہ متاثر بھی تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہم پر افسردگی کا، ہم پر یہ یاسیت طاری ہے، ہم پر زندگی کا جو بوجھ ہے، اس کا ایک ہی حل ہے، اس کی ایک ہی دوائی ہے، اس کا ایک ہی کیور ہے، اور وہ ہے نان ایگزسٹنس. یعنی واپس سب عدم میں چلا جائے اور ہم اس زندگی کے ہاتھوں اور اپنے آپ کو کچلنے کا موقع نہ دیں. تو آپ جانتے ہیں نا بدھسٹ اسکول جن کو اقبال نے اپنے اسرار خودی کے شروع میں ہی رد دیا، شوپنہائر کی بھی مداحی کی، ہندو میڈیٹیٹو اسکول کی بھی رد بھی دیا، وہ اسی بات پر تھا کہ یہ سب کہتے ہیں کہ تھم جاؤ اور نان ایگزسٹنس ہونے کی کوشش کرو، یا ایگزسٹنس ایسی ہو جو حرکت کے بغیر ہو، تبھی اس سفرنگ سے بچا جا سکتا ہے. تو اب دیکھیں ہم سوال تو یہ اٹھا رہے تھے آج کہ بھائی کائنات کیوں ہے، تو اس کیوں ہے میں جو ہم شواہد لے رہے ہیں اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں بھائی اگر ہے بھی تب بھی ذہن اس بات کی طرف مائل سے نہیں ہونا چاہیے. دیکھو کیا کیا مسائل و مصائب اور کیسی خبریں اور کیسے غم، کیسے گناہوں کو ہم دیکھ رہے ہیں صدی میں، بہتر نہیں یہ سب نہ ہوتا. اور پھر ہم آتے ہیں وہ ونسنٹ وین گو ہو، وہ ارنسٹ ہیمنگوے ہو، خودکشی کے تصور پہ. جب میں چوز کر لیتا ہوں عدم کو اس کائنات کے خیر پر، اس کی بہاروں پر، اس کی خزاں پر، اس کی ہر طرح کی افادیت اور خوبصورت کوسے قضا پر، میں اندھیرے کو چن لیتا ہوں اور میں کہتا ہوں اسے نہیں ہونا چاہیے، یہ بوجھ ہے، یہ تکلیف ہے، اور اس تکلیف کا حل مجھے معلوم ہے. The sadness will last forever. ونسنٹ نے بھائی وہ کہا تھا کہ بھائی یہ اداسی پیچھا نہیں چھوڑ رہی، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس کائنات سے جان چھڑا لی جائے اور خود کو عدم کے سپرد کر دیا جائے. عدم بہت پیسفل ہے، عدم میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اندھیرے میں کہاں اختلاف، اندھیرے کے کون سے شیڈز ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ انداز میں اس نے یہ لکھنے کی کوشش کی. لیکن اگر آپ اور آگے جائیں گے تو پھر اسی کا جواب پھر ہمیں آتا ہے سپنوزا کی طرف سے فلسفیوں کو کہ بھائی آپ یہ سمجھیں جو موجود ہے یہ جیسے وحدت الوجودی انداز میں دیکھو یہ سب خدا ہی ہے، یہ خیر ہے. تو ہم اس کو ایسے کہیں کہ خدا ہے اور ہے نا موجود سے افضل ہے، اور یہ خیر ہے، ہم اسے سمجھ نہیں پا رہے. جب ہمیں دکھ، تکلیف یا کوئی مشکل سے گزارتی ہے تو وہ ہمیں اور بڑا کرتی ہے. ہم اپنی ٹریجڈی سے، اپنے سانحے سے پہچانے جاتے ہیں. یہ ہمیں توڑتی ہے تاکہ ہم میں روشنیاں داخل ہوں، یہ ہمارے دلوں کو توڑ کر اور پہلے سے زیادہ قیمتی بنا لیتی ہے. اس سے بھی دلچسپ بات اگر ہم کریں ریاضی کی، تو ریاضی کہتی ہے چلو اگر ہم صفر کو لیں کہ نتھنگنس میں صفر، خیر آپ یہ بھی جانتے ہیں وہ بھی موجود ہے. جب ہم کہتے ہیں نا عدم، تو عدم کے معنی یہ کہ ریاضی بھی نہیں، اندھیرا بھی نہیں. یہ کتنی انسان کی بے بسی ہے کہ ہم عدم کے بارے میں سوچ نہیں سکتے، اندھیرا رہ جاتا ہے. اندھیرا خود موجود ہے. اندھیرے کا پھیلاؤ آپ کبھی دیکھیے، وہ جب رات کے وقت پھیلتا ہے تو آپ کہتے ہیں بھئی اس سے زیادہ تو حقیقی کوئی نہیں. مگر چلیں وہ جم ہالٹ بڑی پیاری بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر ہم صفر کی کویشن کو کھولیں تو جمع ایک اور منفی ایک ہو جاتا ہے. تو ہم نتھنگ کی چاہت میں پھر ٹو سم تھنگز لے بیٹھے ہیں. یعنی نتھنگ کو گریسپ کرنا اتنا ناممکن ہے
یا سائنٹیفکلی اتنا مشکل ہے کہ ہم پھر کچھ نہیں کی چاہ میں دو طرح کی ذات ہمارے ہاتھ آ گئی، ایک منفی ایک جمع، اکٹھا کریں تو نتھنگ ہے. یعنی نتھنگ کو اگر توڑا جائے، ضرب لگائی جائے تو پھر موجودگی کی آوازیں ہی نکلی. یعنی نتھنگ اگر ایک ڈبہ ہے اور میں اسے پیٹوں تو تب بھی آوازیں موجود ہاں کی نکلنے گی. تو یہ ریاضی میں دیکھیں اس نے کتنے خوبصورت انداز میں ہمارے سامنے رکھی. میں خصوصاً وہ بات علیحدہ ویڈیو میں فوراً رکھوں گا جب سارتر وغیرہ نے کہا کہ دا نتھنگ نوز، عدم میں حرکت ہوتی ہے. اس نے عدم کو ورب بنا دیا. وہ ہم دیکھیں گے کہ ایگزسٹینشلسٹ اسکالرز جو ہیں جیسے یہ سارتر ہیں، کامو ہیں، یہ کیوں موجودگی کو بوجھ سمجھتے ہیں، انسانی نفس کے ساتھ ایک جبر و ظلم سمجھتے ہیں، اس کو ہم دیکھیں گے. خیر اب ہم آتے ہیں پارمینیڈیز کی طرف. بھائی 150 اس کی ہمارے پاس ایک نظم ہے جس کی 150 اشعار یا لائنز تو ہمارے پاس محفوظ نکل آئے ہیں. اس نے بہت خوبصورت لکھا ہے موجود اور غیر موجود پہ، اور کہتے ہیں وہ پہلا میٹا فزیکل آدمی تھا جو جانتا تھا کہ موجود اہم ہے اور موجود ہی حقیقت کا ترجمان ہے، غیر موجود کو شامل کرنا ضروری نہیں. تو اس میں ایک وہ دیوی ہوتی ہے، وہ آدمی سے پوچھتی ہے بتاؤ میں تمہیں موجود اور ناموجود کی آپشن دوں تو تم کون سا رستہ لوگے؟ تو پھر اس عورت نے بعد میں سمجھایا جو آج آپ کے لیے بڑی عام بات ہے کہ نہ دیکھنا نہیں ہوتا، نہ سننا نہیں ہوتا، ایسے ہی نتھنگنیس پر گفتگو کرنا موجود ہونا نہیں ہوتا. ناممکن ہے اس کو گریسپ کرنا، یعنی نتھنگنیس جو ہے وہ امپاسبل بھی ہے. تو یہ ذہن میں اٹھنے والا ایک خیال تو ہے جو تمام موجودگی کے برعکس رکھتا ہے. اور آپ دیکھیے نا کتنا انٹرسٹنگ ہے، ذہن نے ہمیں آل اویلیبل پریزنسز کے لیے ایک ایبسنس کا حصول تو دے رکھا ہے کہ یار غیب کہہ لیا کرو، عدم کی مشکل میں کیوں پھنستے ہو. اور غیب پر دیکھیے، یہ میری پسندیدہ ڈائری ہے جس میں جاوید صاحب کے اقوال ہوتے ہیں کہ بھائی غیب کا کانٹینٹ وجود ہوتا ہے، عدم نہیں. اور غیب ناموجود کو کہتے ہیں، عدم کو نہیں کہتے. یعنی پوری کائنات کے جتنے بھی پاسبل وجود ہیں وہ غیب کی تحویل میں ہوتے ہیں. اور یہ کائنات جو ہمارے سامنے ہے یہ غیب میں اٹھنے والی کئی کائناتوں میں سے ایک پاسبلٹی. غیب کہتے ہیں پاسبلٹیز آف پریزنس کو، عدم کہتے ہیں کچھ بھی نہیں کو. تو اب آپ دیکھیں ہمارے لیے کتنا مشکل ہو رہا ہے. بھائی بہت زیادہ ڈرا دینے والا سوال ہے عدم. اگر آپ زیادہ دیر سوچیں آپ انتہائی انکمفرٹیبل ہو جاتے. کیوں ہے؟ اندھیرا ہی کیوں نہیں ہے؟ کیوں کائناتیں اور ستارے اور پلوٹو اور ارتھ اور جوپیٹر اور میں اور آپ اور معاشی نظام؟ کیوں میں جانوں مصر تھا؟ کیوں میں جانوں وہ یونان میں لوگ آئے تھے؟ کیا چل رہا ہے کاروبار؟ کون چلائے جا رہا ہے؟ تو آپ دیکھیں لیبنیز ہیں، سپنوزا ہیں، برگسا ہیں، وہ جورج لیمیٹر کا ذکر کیا، نہ جانے فلسفی سائنسدان سب اس سوال کو درپیش کی رکھتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے جس سے حملہ ہے. تو پارمینیڈیز نے بڑی پیاری بات کی کہ موجود اور ناموجود میں جناب ناموجود کا رستہ الوژن ہے. یہ بالکل ایک الوژن ہے کیونکہ آپ نہ دیکھنے کا دعویٰ یہ نہیں کہ میں نے نہیں دیکھا. بہت گہری بات اس نے کی ہے. تو بھائی اس کو دیکھیں. دوسری بات اگر ہم تھوڑے سائنسی سطح پر دیکھیں تو پھر ہمیں ٹیکنیکلی دیکھنا پڑے گا کہ یہ پھر سب آیا کہاں سے. تو ویلر کی فزکس میں ایک بہت انٹرسٹنگ تھیوری ہم اپنے چینل پہ کور بھی کر چکے ہیں، اٹ فرام بٹ. وہ کہتے ہیں ہر مادی شے اپنی وضاحت کسی غیر مادی شے سے لیتی ہے. اٹ فرام بٹ یعنی جو بٹ ہے، جو مادہ ہے، اس کے بٹس ہیں کسی بھی قسم کے مادے کے، وہ یہ ہے، یہ پیالہ ہے، یہ کسی غیر مادی شے سے وضاحت لیتے ہیں. اس لیے اتنی تڑپ رکھنی کہ وہ پرنسپل مادہ کیا ہے جس سے کائنات کے اتنے مختلف پانی بھی اس سے بنا اور لوہا بھی اس سے بنا، کتنا مشکل ہے ذہن کے لیے ماننا. تو اس نے کہا یہ ممکن ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی ہم نے یہ جاوید نامہ کیوں رکھا، تو یہ اسی بات کے لیے رکھا کہ اٹ فرام بٹ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ کوئی شعور ہے جو علم رکھتا ہے، جہاں بلو پرنٹس ہیں، جہاں فارمز ہیں، جہاں سے موجود اپنے اپنے معنی لے کے اپنا کردار نبھاتے چلے جا رہے ہیں. انسان واحد ہے جو کائنات کا ڈائریکٹر بھی ہے اور اس وقت ایکٹر بھی ہے. باقی سب ایکٹرز ہیں، مطلب جتنی چیزیں صرف ایکٹنگ کر رہی ہیں، لیکن ہم ڈائریکشن بھی کرتے ہیں. اور پھر جیسے شیکسپیئر پہ تو مجھے کچھ شور نہیں، بیکٹ ڈائریکٹ بھی کرتا ہوتا، لکھتا بھی تھا. انسان بیکٹ کی طرح کائنات میں
زندہ ہے کہ وہ کردار بھی نبھا رہا ہے، ساتھ ساتھ بنائے بھی چلا جا رہا ہے ڈائریکٹر کے طور پہ. تو اٹ فرام بٹ ہمیں یہ بتاتی ہے، یعنی وہ غیر مادی سطح جہاں سے میں اپنے مادے کے معنی مستعار لیتا ہوں، اس کو کسی نے بنا ضرور ہے. وہاں کسی نے اس کو سائنٹیفک رنگ ضرور دیے کہ بھائی آسمان نیلا ہوگا، پانی ایسا ہوگا، پتا ہرا ہوگا. یعنی کہ کوئی کانشیس مخلوق ہے جو وہاں پر بیٹھی اس سب کو تحریر کر رہی. تو آپ کو اگر وقت ملے اور آپ مووی میٹرکس دیکھیں نا، اس میں وہ جب آخر میں سین آتا ہے اور نیو جاتا ہے، وہ کمرے میں جگہ جگہ ٹی وی لگے ہوتے ہیں اور ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے، تو وہ بار بار اپنے ایکسپیریمنٹس کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے کہ میں نے آج اس دفعہ سوچا کہ اس ساری سیمولیشن کو نہ گراؤں اور ایسے نہ ہو، اور اب بھی تم جو فیصلہ لوگے وہ بھی میرے علم میں. تو کوئی تو کانشیسنس ہے جس نے میں پودے کو زمین سے باہر اگایا کہ سورج کو دیکھے، بکری کو اس لائق بنایا وہ اس کو کھائے اور وہ بھی سورج کو دیکھے، اور سورج کو اس لائق بنایا کہ وہ زمین کو جلا اور بھزم نہ کر دے احتیاط سے فاصل. بھائی یہ تو ہے کچھ نہ کچھ. اقبال نے بڑے اچھے انداز میں کہا کہ موجود ایک ہی شے ہے، وہ ہے ایک گواہ کی جستجو. جس کا گواہ موجود ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں موجود ہوں. وہی بات جو ہم نے پہلے بھی دہرائی کہ کائنات ایگزسٹ ہو گئی ہے، پھر اس نے ہمیں بنایا تاکہ ہم اس کو دیکھ کے اس سے موجود رہنے کے لائق بنائیں. جو آبزرور افیکٹ یا پارٹیسپیٹری یونیورس کا جو تصور آتا ہے سائنٹیفک انداز میں اگر ہم کہنا چاہیں، اس سب سے بھی اگر ہم آگے بڑھیں تو جب میں کہتا ہوں موجود تو اس میں غیب شامل ہے. یہی آج کی ویڈیو کی گہری بات ہے کہ عدم ان سب سے جدا ہے. وہاں پہ بھی ہم ایک ویڈیو بنا چکے ہیں روبرٹو کساٹی کی کتاب پر ہولز، کہ اگر ہم ایک سی ڈی کو گھماتے چلے جائیں تو سی ڈی کا جو بیچ والا حصہ ہے جہاں کچھ بھی نہیں ہے وہ موجود ہوتا ہے. بھائی وہیں سے تو میں اس کو پھر تھامتا ہوں. یعنی کسی بھی چیز کا غیب ہی چیز کی افادیت اور چیز کا اصل وہ کیا کہیں گے تھامنے کی جگہ بنتی ہے کہ میں اس کو یہاں سے پکڑ سکتا ہوں. تو اس نے پوری کتاب ہولز کی افادیت پر لکھی کہ یہ کیسے ہمیں غیب متعارف کراتے ہیں، اور مطلب کہ غیب شعور کی خبر ہے، آنکھ اسے ابھی نہیں دیکھ پا رہی لیکن شعور اس سے واقف ہے کہ وہ موجود ضرور ہے. تو یہ بس آج کچھ عجب باتیں تھیں، میں نے کہا میں آپ سب کے آگے رکھوں. اور اس میں ایک اہم اور بڑی سوال جو ہمارے سامنے آنا چاہیے وہ یہ ہے کہ نتھنگنیس ایمٹینیس کو نہیں کہتے. یعنی اس سوال پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جو نتھنگنیس ہے یہ خالی پن کو نہیں کہتے. جیپنیز فلسفے میں خالی پن کے لیے بھی جگہ رکھی جاتی ہے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی چیزیں بہت منیملسٹ ہوتی ہیں. منیملسٹ لوگ یہ نہیں چیزیں کم رکھتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ غیب کے لیے یا خالی پن کے لیے بھی جگہ رکھنی ہے. تو ابھی آج ہم نے غیب بالکل انہی معنوں میں لیا ہے جو ہندو سکول نے ہمیں بتایا کہ بھئی 5 طرح سے غیب چیزیں ہو سکتی ہیں. چیزیں موجود ایک طرح سے ہو سکتی ہیں، غائب 5 طرح سے ہوتی ہیں. موجودگی ایک طرح سے، بلکہ آپ کبھی دیکھیں گے کہ تو اندھیرے کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے اور روشنی کو بہت زور لگانا پڑتا ہے اسے ہٹانے کے لیے. یعنی نیچرل کنڈیشن کبھی دیکھی جائے تو لگتا ہے غیب ہے. اب یہ اہم بات ہے کہ غیب عدم نہیں ہے. یہ ہمارے آج کا اہم موضوع تھا کہ وہ جو یونانی بوجھ بیٹھے تھے کہ only nothing can come from nothing, only something can come from something. اگر کائنات اس بڑے پیمانے پر موجود ہے تو پیچھے کوئی کہانی گو، پیچھے کوئی آرکیسٹریٹ کرنے والا ضرور ہے، اور وہ ڈھیر سارا مادہ بھی رکھے بیٹھے جہاں سے وہ کن کہہ کے چیزوں کو بنا رہے ہیں، اور وہ بنانے کو نہ بنانے پر افضل سمجھ رہے ہیں. وہ فعل کو، حرکت کو، ورب کو، کریشن کو اہم سمجھ رہے ہیں، نہ کہ اس کے نہ بنانے کو. تو آپ دیکھیں کس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے. ہم تو کائنات میں سوچ ہی نہ پائیں کہ ہنی بی کی ضرورت کیا، یا چھپکلی کی ضرورت کیا، مگر آپ دیکھیں کہ ہر طرح کی بینگز ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ بس ہمارا آج کا انٹرسٹنگ سوال تھا. اسی ویڈیو سے ہم ایک اور بھی بات کی طرف بڑھیں گے. وہ سارتر نے جو کہا تھا عدم کی حرکت، وہ دلچسپ موضوع تو یہ بھی بہت دلچسپ ہے، کیونکہ ہم ہر وقت وجود کی بات کرتے ہیں، موجود کی بات کرتے ہیں، سامنے کی بات کرتے ہیں. اور اب تو آپ جانتے ہیں نا، ہم گننے کی صدی میں زندہ ہیں، امپیریکل صدی میں زندہ ہیں. جب تک دیکھا نہیں جا سکتا تو چیز کا موجود رہنا مشکل ہو گیا. حالانکہ ایک زمانہ تھا کہ غیب پہلے موجود ہوتا تھا پھر وجود میں آنے کی بحث ہوتی تھی.
آپ دیکھیے قدیم زمانے میں یونان میں افلاطون کیوں افلاطون ٹھہرا کہ اس نے موجود پر اکتفا نہیں کیا مگر اس نے فارمز بنائیں جن میں کوئی تغیر و حرکت نہیں، تاکہ یہ سامنے کی کائنات سمجھی جا سکے، اور غیب میں ایک امیوٹیبل یعنی اور غیب میں ایک بڑی کائنات اس نے آباد کر کے دکھائی جس کی وجہ سے سامنے کی کائنات کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ورنہ جاوید صاحب فرماتے ہیں امپیریسزم تو ذہن کی خواہشات جانے ہی نہیں دیتا شے تک، اور پھر ہم تو شے کی صرف ظاہر پر رضامند ہو جائیں گے۔ تو شے کی ظاہر پر رضامند ہوتے تو آج سائنس یہاں ہوتی۔ تو اس کے معنی ہے کہ ہمیں امپیریسزم کے ساتھ وہ جو ایک مسٹیکل یا میتھیکل یا میٹافزیکل ذہن کی قوتیں ہیں ان کو دوبارہ بحال کرنا ہوگا، تاکہ ہم انسانوں کو بار بار وجود کے بوجھ سے بچا سکیں اور انسان کو اس لائق بنائیں کہ وہ دوبارہ کہانی لکھے، ہر شے کو نیا معنی دوبارہ دے، ان کے پرانے سود واپس لے، درخت سے، پیالے سے، گھڑی سے، اور انہیں نئے نئے معنی ان کے حوالے کرے۔ اور قدیم آدمی کو آپ دیکھ لیں، آج اس دفعہ جب سب لوگ حیران ہو رہے ہیں اوڈیسی کی گفتگو کر کے کہ آج سے 2800 سال پہلے کا آدم کتنا اپنے اندر کتنی تخلیقی قوت رکھتا تھا، کہ صرف اس نے اوڈیسیس کو گھر بھیجا ہے تو آپ سب کا آج دل بیٹھ گیا اس کو دیکھ کر۔ تو جدید آدمی اتنا کمزور ہے، اتنا احساسات میں گرا ہوا، اتنا تخیل سکڑا ہوا ہے کہ اس کو یہی نہیں معلوم کہ گھر آنا کتنا مشکل بات ہے۔ ہم علیحدہ ویڈیو بنائیں گے، جیسے اوڈیسیس کا گھر نہ آ پانا ایک سانحہ ہے، یار ہمارا ہر روز دفتر سے گھر آ جانا ایک المیہ ہے۔